اور پھر گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے اور مرضی کے بینچ بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ رول آف لا پامال ہوتا ہے, یہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوتی ہے. جس طرح 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, اسی طرح 16 ستمبر کو یوم نجات کے طور پہ منایا جائے گا. یہ ادارے جواب دہ ہیں, یہ آئین کے تابع ہیں, یہ پاکستان کی عوام کو جواب دہ ہیں, یہ وکلا کو جواب دہ ہیں. جو انصاف کی فراہمی کچھ ممکن ہوئی ہے یہ ممکن نہ ہوتی, اور اسی طریقے سے ناانصافیوں کا ایک سلسلہ جاری رہتا. تو آج کا یہ فنکشن رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ضرور ہے, مگر آپ کی خدمات کا بھی اعتراف ہے جس کا اظہار میں کھل کے کرنا چاہتا ہوں. اور چند اشعار آپ کی نظر یہ کروں گا کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں, کب کوئی عدو انکاری ہے, اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. جب سازے سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے, وہ رسم ابھی تک باقی ہے, وہ ریت ابھی تک جاری ہے. اور کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. اور پھر ہے کہ زخموں سے بدن گلزار سہی, زخموں سے بدن گلزار سہی, پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں, اور آج مجھے 16 ستمبر کی آمد ہے. جس طرح 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, اسی طرح 16 ستمبر کو یوم نجات کے طور پہ منایا جاتا ہے. کی بات ہے, اور یہ دکھ کی بات ہے. میں کچھ اعداد و شمار اپنے ساتھ آج لایا ہوں. جو حسیب صاحب نے بات کی کہ دیکھیں یہ ادارے جواب دہ ہیں, یہ آئین کے تابع ہیں, یہ پاکستان کی عوام کو جواب دہ ہیں, یہ وکلا کو جواب دہ ہیں. صرف چند اعداد و شمار کہ رول آف لا کے ساتھ کیا ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح مساوات کے اصول کو اگنور کیا گیا, اور کس طریقے سے بینچز کی تشکیل بھی آربیٹریلی ہوتی رہی. اور مجھے دکھ بھی ہے, رنج بھی ہے, اور افسوس بھی ہے کہ کس طریقے سے بینچز کی تشکیل کے اندر چیف جسٹس جو فرد واحد ہے ان کا کردار بطور ون امنگس ایکولز ہے. سینیورٹی کے پرنسپل پہ اگر آپ بیس کریں تو وہ صرف سینئر ہونے کی وجہ سے انتظامی امور نبھاتے ہیں. مگر نوید ملک صاحب تشریف لائے, جن کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اسٹیج پہ تشریف لائے. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے ٹینیور کے دوران اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو کیسز الاٹ کیے جانے کا سلسلہ, بینچز کی تشکیل کا سلسلہ, پوری دنیا میں اس کے اصول وضع کیے گئے ہیں. امریکن سپریم کورٹ ہے, تمام ججز مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کیسز کی الاٹمنٹ کا, بینچز کی تشکیل کا. برازیل, نیپال, فلپائن کو آپ دیکھ لیں, وہاں بھی باری باری ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ بینچز کی تشکیل کون سے جج صاحب دیں گے. پچھلے 5 برسوں میں اگر آپ ہماری سپریم کورٹ کو دیکھیں تو وہ سیاسی نوعیت کے کیس ہوں یا غیر سیاسی نوعیت کے کیس, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب سکور کارڈ دیکھا جاتا ہے تو جسٹس اعجاز الاحسن نمبر 1 پہ آتے ہیں کہ سب سے زیادہ بینچز میں ان کی شمولیت رہی ہے. اب یہ کس اصول کے تحت ہے, یہ کس رول کے تحت ہے, یہ کس پرنسپل کے تحت ہے کہ کچھ جج صاحبان نظر انداز کیے جائیں اور کچھ جج صاحبان کو اہم نوعیت کے کیسز میں بینچ میں زیادہ شامل کیا جائے؟ تو کیا اس کے ہوتے ہوئے رول آف لا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ہوتے ہوئے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو سکتی ہے؟ آپ آگے چلیں, اگر آپ آگے چلیں
تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ سیاسی اور غیر سیاسی دونوں نوعیت کے کیسز میں نمبر 2 سکور کارڈ پہ عمر عطا بندیال صاحب کا ہے، اجاز الحسن صاحب نمبر 1 ہے، نمبر 2 عمر عطا بندیال صاحب ہے. پھر آپ تیسرے نمبر پہ آئیں سیاسی اہمیت والے کیسز میں، نمبر 3 پہ جسٹس منیب اختر صاحب آتے ہیں. سب سے زیادہ جن کو نظر انداز کیا گیا وہ سینئر پیونی جج ہیں جن کا نام قاضی فیضیسہ صاحب ہے. اور میں کیونکہ انکمنگ چیف جسٹس سے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی اہمیت کے کیسز ہوں یا روٹین کے کیسز ہوں، اس بینچ کی فارمیشن کی اختیار کو اور کیسز کے الاٹمنٹ کے اختیار کو غیر منصفانہ طریقے سے کیا گیا، اور اس لیے چند ججز کو فیور کیا گیا، چند کو نظر انداز کیا گیا. اسی وجہ سے ناانصافی ہوتی ہے اور پھر گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے اور مرضی کے بینچ بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ رول آف لا پامال ہوتا ہے، یہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوتی ہے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا اور تمام بار کاؤنسلز نے، بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، آپ اپنی فل کورٹ میٹنگ تو بلائیں. آپ کو کس نے روکا ہے کہ جو کورٹ کے معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے آپ اپنی فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ اور یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آج اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو فل کورٹ ریفرنس دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. یہ ایک روایت ہے، یہ جوڈیشل ٹریڈیشنز ہیں. میری فیملی کا تعلق جوڈیشری سے رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میرے بزرگ جب ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ سے تو انہوں نے فل کورٹ ریفرنس دانستہ طور پہ نہیں لیا اور انہوں نے کہا کہ میں فل کورٹ ریفرنس لینا نہیں چاہتا کیونکہ سینیورٹی کے پرنسپل کو اگنور کیا گیا ہے اور 4 ججز کو بائی پاس کر کے سجاد علی شاہ صاحب کو اس وقت چیف جسٹس تعینات کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جس دن سینیورٹی کا پرنسپل بحال ہو جائے گا میں فل کورٹ ریفرنس لینے واپس آ جاؤں گا. وہ دنیا سے چلے گئے مگر سینیورٹی کا پرنسپل آج بھی پامال ہو رہا ہے. سینیورٹی کا پرنسپل آج بھی اگنور ہو رہا ہے کہ نہ صرف بینچ فکسنگ کی جاتی ہے، ایلیویشن جو ہے آؤٹ آف ٹرن کی جاتی ہیں. سینئر ترین 3-4 ججز جو ہائی کورٹ سے جو ہے اس بات کے کہ ان کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ میں، نہیں کیا جاتا. لائکنگ اور ڈس لائکنگ دیکھی جاتی ہے کہ کون ہمارے دھڑے کا حصہ بنے گا سپریم کورٹ میں آ کے. افسوس کی بات ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ 6 ایک طرف ہے اور 7 ایک طرف ہے. کیا یہ کسی ملک کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ کسی ملک کا سسٹم چل سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ جہاں پہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت اتنی بری طرح تقسیم ہو کہ انگلیوں پہ گنتی کی جا رہی ہو اور فل کورٹ میٹنگ بلانے سے آپ کا حاضر سروس چیف جسٹس وہ گریزاں ہو؟ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح آئین کی تقریم کی جاتی ہے، اس طرح رول آف لا ہوتا ہے کہ چند ججز کو ہر بینچ میں بٹھائیں اور چند ججز کو نظر انداز کر دیں اس ڈر سے کہ کوئی فیصلہ نہ آ جائے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے سختیاں بھی برداشت کی ہیں، ہم نے ناانصافیاں بھی برداشت کی ہیں، کبھی حد ادب سے آگے نہیں گئے. کورٹوں کے آگے ہمیشہ باؤ ڈاؤن کیا ہے، مائی لارڈ کہا ہے. کورٹ کی جو آرڈرز ہیں ان کو ہمیشہ ان پہ امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا ہے. پاناما ججمنٹ پتا تھا کہ ناانصافی پہ مبنی ہے. آپ اندازہ کریں، آپ سارے لائرز بیٹھے ہیں، ایسٹس اور لائبلٹیز کے اندر ایک ان وڈران ریسیویبل کو ایسٹ ڈکلیئر کر دینا، پوری دنیا میں مجھے ڈیفینیشن لا کے دے دیں. یہ بلیک لا ڈکشنری کا معاملہ نہیں تھا، یہ بلیک شیپ کا معاملہ تھا. یہ بلیک شیپ کا معاملہ تھا جنہوں نے ساز باز کی اور بلیک ڈکشنری کا سہارا لیا اور کہا کہ یہ بیٹے سے جو تنخواہ آنی تھی وہ نہیں لی، اس لیے ہم ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجتے ہیں.
کے بعد مجھے بتائیے کوئی سیشن جج آنریبل اتنی پسلی رکھتا ہو کہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کا سپروائزری پینل ہو اور وہ ٹرائل کے ایک ایک دن کو مانیٹر کرتا ہو، کیا وہ ملزم کے کبھی حق میں فیصلہ دے گا؟ آپ نے پہلے نااہل کیا، پھر آپ نے 3 ججز کی سپروائزری کمیٹی بٹھا دی، تو فیصلہ تو وہی آنا تھا جو آیا۔ اور پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل ہوا، ڈے ٹو ڈے ٹرائل۔ نیب کا مجھے نیب آرڈیننس آیا 1999 میں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، مجھے کوئی ٹرائل دکھا دیں جس میں کسی ملزم کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا۔ آپ کو کوئی ملزم نہیں ملے گا جس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا۔ آج انہی کیسز کا تیا پانچا ہو رہا ہے جو اجرت میں بنائے گئے تھے، جو ناانصافی پر مبنی بنائے گئے تھے، کوئی چیز نہیں ملی تو پاناما بنا دیا۔ تو یہ وہی بینچ فکسنگ ہے۔ اور میں نے پرسوں کہا کہ ثاقب نثار صاحب وہ جو کرتے تھے کھل کے کرتے تھے، اس طرح چھپ چھپ کے وار نہیں کرتے تھے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ آپ کیا روایات چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے wolf in sheep's skin، وہ کس پہ لاگو ہوتا ہے آپ بہتر جج اس چیز کے۔ مگر جب حکومت وقت نے ایک کمیشن بنایا اور کہا کہ سینئر پیونی جج اس کو ہیڈ کریں گے اور 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اس کے ممبر ہوں گے، کیا برا تھا کہ آپ کہتے کہ یہ کمیشن بننے دیا جائے۔ میں پہچانتا ہوں یہ میری خوش دامن کی آواز ہے اور میں اس کی شفاف انکوائری کروانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا واقعی کسی سیاسی پارٹی کے جلسے میں جاتی ہیں، ججز سے رابطے کرتی ہیں، اور کیا وہ کورٹ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں اس کا فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ آپ فورینسک کرواتے، آپ نے اپنی ہی خوش دامن کے کیس میں کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کو انلیگل ڈکلیئر کر کے اس کے بعد خود ہی اس پہ فیصلہ جاری کر دیا۔ اور یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ خود ہی اس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہونا، ججز کی بلاک لسٹ ہوتی ہے، وکلا بتا دیتے ہیں۔ میں اکثر کئی جج صاحبان اعظم صاحب نہیں پیش ہوتے ان کے پاس، کیونکہ وہ بلاک لسٹ میں ایک تعلق رہا ہے ماضی میں، پتا ہے کہ فلاں وکیل صاحب نے فلاں جج صاحب کے پاس پیش نہیں ہونا۔ اور یہاں پہ رول آف لا کو اتنا مقدم رکھا گیا ہے کہ اپنی مدر لا کا کیس خود ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور خود اس کا آرڈر جاری کرتے ہیں، اور پھر آرڈر میں کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات نہیں، یہ مبینہ آڈیو ہے،